قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله رواہ ابو داؤد بسند صحیح۔ صفت صلاۃ النبی کا انشاءاللہ آج آخری درس ہے۔ قبل کے درس میں، پچھلے درس میں ہم نے تحیات، درود اور تحیات میں دو دعاؤں کا ذکر پڑھا تھا، اور اب اس کے بعد نماز سے باہر نکلنے کی جو کیفیت ہے وہ ہے کہ سلام کرے آدمی، دائیں اور بائیں سلام پھیرے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ دائیں طرف سلام پھیرتے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں جانب جو سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو داؤد نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور سند صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کے اوپر صحیح کا حکم لگایا ہے۔ والامر کما قال، اور انشاءاللہ معاملہ ویسے ہی ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وائل بن حجر صحابی نے نقل کیا ہے کہ آپ وبرکاتہ کا اضافہ کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی وبرکاتہ کا اضافہ بائیں طرف نہیں کرتے۔ ایسے ہی اکثر نسخوں کے اندر ہے ابو داؤد کے، لیکن بلوغ المرام کے بھی بعض نسخے میں ابو داؤد کے حوالے سے ہے کہ دونوں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سی وائل بن حجر کی روایت میں کہ دونوں طرف وہ برکاتہ کا اضافہ کرتے تھے، جس کو بعض علماء نے کہا ہے کہ شاید وہم ہو حافظ ابن حجر کا، لیکن بعض ہندوستانی قدیم نسخوں میں وہ برکاتہ کا اضافہ دونوں طرف ملتا ہے، تو ممکن ہے کہ لولوا کے نسخے میں، ابو داؤد کے کئی نسخے ہیں، اسی میں جو لولوی کا نسخہ کہلاتا ہے اس کے کسی قدیم نسخے میں وہ برکاتہ کا اضافہ دونوں طرف ہو، ورنہ عام محققین نے جو عام نسخے دنیا میں دستیاب ہیں عرب و عجم میں، اس میں دائیں طرف ہی وہ برکاتہ کا اضافہ ہے۔ تو اگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ برکاتہ بائیں طرف بھی لکھا ہے جیسا کہ بلوغ المرام کے بعض نسخوں کے اندر ہے، تو ممکن ہے کہ اسی قدیم ہندوستانی نسخے کے تحت انہوں نے لکھا ہو۔ بہرحال تسلیم کے سلسلے میں کہ دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا کرتے تھے، اس سلسلے میں پہلے تو یہ جان لیجئے کہ تسلیم کا حکم کیا ہے۔ تو حکم یہ ہے، جو راجح قول ہے حنابلہ کا، کہ یہ رکن ہے واجبات فرائض صلاۃ میں سے، ارکان صلاۃ میں سے۔ جو حیثیت نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کی ہے، وہی حیثیت نماز سے نکلنے کے لیے تسلیم کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ تو جو حکم ہے تکبیر تحریمہ کا، وہی حکم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، اور تکبیر تحریمہ رکن نماز ہے، تو اسی طریقے سے سلام بھی رکن نماز ہے، واجب ہے، فرض ہے، دونوں طرف، دائیں اور بائیں دونوں طرف۔ جبکہ مالکی یا شوافی اور حنابلہ کے یہاں بھی ایک قول یہ ہے کہ ایک طرف کا سلام واجب ہے اور دوسری طرف کا سلام سنت ہے، یعنی اگر ایک سلام پھر چکا ہے اور دوسرے سلام سے پہلے اگر ریا خارج ہو گئی، وضو اس کا جاتا رہا، تو اس قول کے مطابق اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو حنابلہ کا مشہور قول ہے، جو مفتابی قول ہے، جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سلام پھیرتے تھے پوری زندگی. کسی ایک صحیح حدیث میں نہیں آیا کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام پھیرنے میں نماز کے اندر ایک طرف سلام پھیرنے میں اکتفا کیا. دونوں طرف آپ سلام پھیرتے تھے. اور آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، لہذا دونوں ہی سلام واجب. لہذا اگر کسی شخص کا ایک سلام کے بعد وضو جاتا رہتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور پھر سے اس کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسی مسلک پر عمل کرے، کیونکہ دوسرا سلام واجب ہے یا سنت، اس میں علماء کا اختلاف. تو بڑا عطل للذمہ کہ آدمی کے اندر آدمی واجب سے عمدہ طریقے پر عہدہ بڑا ہو اور دل میں کسی طرح کا کوئی تردد اس کے نہ رہے کہ معلوم نہیں ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو احوط فی الدین کہہ لیجیے، زیادہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وجوب کے قول کو تسلیم کریں اور دونوں سلام طہارت کی حالت میں کریں. اگر ایسا نہ ہو تو پھر نماز کا اعادہ کریں تاکہ تردد نہ رہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ کام کریں جس میں اطمینان ہو. کیونکہ دونوں طرف سلام پھیرنا تو سب کے نزدیک ہے، لیکن ایک طرف اگر سلام پر اکتفا کرتے ہیں اور دوسرا سلام سنت مانتے ہیں تو یہ جمہور کے مسلک پر تو ہو جائے گا، لیکن حنابلہ کا جو قول ہے مفتہ بھی قول ہے اور دلیل کی روشنی میں الحمدللہ وہی راجح دکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوام برتا ہے دونوں جانب سلام پھیرنے پر. اور صلو کما رأیتمونی اصلی آپ کا حکم ہے جو وجوب کے لیے ہے، جب تک کہ دلیل ندب کی نہ ہو، جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں فرض نماز میں یا سنت میں ایک سلام پر اکتفا کیا ہے، جب تک اس کی دلیل موجود نہیں ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ ہم پڑھیں گے اس حدیث اسی باب میں آج ہی کے درس میں، وجوب کی دلیل ہے. جن لوگوں نے ایک سلام کے اوپر اکتفا کرنے کی بات کہی ہے ان کی حدیثیں قابل تسلیم نہیں ہے. علماء نے ان حدیثوں پر طعن کیا ہے. اس لیے براعت ذمہ کے لیے اور احتیاط فی الدین کے لیے اور اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اسی قول کو لیں جس میں دونوں جانب تسلیم کو واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے. اب آئیے صیغہ سلام پر. تو مشہور روایتیں، اچھا سلام کے سلسلے میں کئی روایتیں ہیں، ایک دو روایتیں نہیں، تقریباً 17 18 19 روایتیں کے قریب آئی ہیں. اس کو النظم المتناسب فی الحدیث المتواتر میں علامہ کرنانی نے بیان کیا ہے کہ صاحب یہ حدیث متواتر ہے تسلیم کی. لیکن تمام روایتوں کے اندر سوائے ایک آدھ روایتوں کو چھوڑ کر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا دائیں طرف السلام علیکم اور بائیں طرف کہا السلام علیکم. اور ایک روایت میں جابر بن سمرہ کی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. تو کم سے کم السلام علیکم. اور علی العموم جو روایتیں آئی ہیں ابن مسعود وغیرہ سے اور بھی دوسرے لوگوں سے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ صاحب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے. یہ روایتیں زیادہ صحیح ہیں اور اثبت اور اضبط ہے، زیادہ ثابت ہے. اس لیے آدمی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اکتفا کرنا چاہیے. اب یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے تو وہ برکاتہ کا اضافہ کرتے. ابو داؤد کی روایت ہے وائل بن حجر کی، اور بعض نسخوں میں ہے کہ دونوں طرف کرتے. تو یہ جو ہے وہ برکاتہ کا اضافہ، جس کو حافظ ابن حجر نے کہا کہ بسند صحیح منقول ہے، اس میں تھوڑا کلام اہل علم نے کیا ہے کہ اس حدیث کو وائل بن حجر سے ان کے صاحبزادے علقمہ نے روایت کیا. علقمہ بن وائل بن حجر، علقمہ نے اپنے والد وائل بن حجر سے روایت کیا. اب علقمہ کا سماع اپنے والد سے ہے کہ نہیں، حدیث متصل ہے کہ منقطع ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے. چنانچہ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں جو اسماء الرجال کے اوپر مختصر اور جامع کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ علقمہ کا سماع اپنے والد سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے ابن معین سے بھی نقل کیا، گویا کہ سند میں اس طرح پر انقطاع ہو جاتا ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ سماع ثابت ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے امام بخاری سے نصاً ذکر کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علقمہ کا سماع ان کے والد سے ہے. البتہ علقمہ کے بھائی تھے عبد الجبار، ان کا سماع ان کے والد سے ثابت نہیں. کئی روایتوں کے اندر، مسلم شریف کے اندر کئی روایتوں کے اندر علقمہ اپنے والد سے کہتے ہیں حدثنی ابی، میرے والد نے مجھ سے بیان کیا. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی راجح قول یہی ہے. سماعت الشیخ بن باز نے بھی
تقریب التہذیب پر جو تعلیق چڑھائی ہے تو اس پر لکھا ہے، حافظ ابن حجر کے اوپر نوٹ چڑھایا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ علقمہ کا سماع ان کے والد سے ثابت ہے۔ اب یہ حدیث ثابت تو ہو گئی، تو اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جائے کہ کبھی کبھار ایک صحابی نے وائل بن حجر نے نقل کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وبرکاتہ کا اضافہ دائیں طرف کیا ہو، یا اگر نسخہ صحیح ثابت ہو تو دونوں طرف کیا ہو، تو یہ جواز کے لیے ہے کہ کبھی وبرکاتہ کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اکتفا کیا جائے۔ تو حدیث ثابت ہے، اس لیے عمل کرنے کی حد تک، جواز کی حد تک، یا یہ کہہ لیجیے کہ سنت پر کبھی کبھار عمل کرنے کی حد تک دائیں طرف، جیسا کہ جو موجودہ نسخے ہیں اس میں صرف دائیں طرف کا ہی ذکر ہے، تو چلیے جو زیادہ نسخے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے صرف ایک طرف یعنی دائیں جانب وبرکاتہ کا اضافہ من باب الجواز انشاءاللہ تعالی درست ہے، لیکن بہرحال افضلیت اسی کو ہے جو بکثرت طرق حدیثوں میں وارد ہے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، احمد نے اور امام مسلم نے بھی مختصراً ذکر کیا اس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے بس۔ تو یہ سلام کے تعلق سے ہے کہ کم سے کم السلام علیکم اور زیادہ سے زیادہ وبرکاتہ کا اضافہ دائیں طرف، لیکن افضل تمام صیغوں میں یا تمام حدیثوں کے اندر جو زیادہ طرق سے روایت ثابت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سلام پھیرنے والا چاہے وہ امام ہو یا منفرد ہو یا مقتدی ہو، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اکتفا کرے۔ اب جب سلام آپ نے پھیرا تو اب اس کے بعد اذکار ہیں، تو اذکار ہیں، ان اذکار کا اب یہاں سے تذکرہ ہوتا ہے، نماز سے تو فارغ ہو گئے، سلام کے بعد اذکار ہیں، اس میں ترتیب بہت مناسب اور متوازن نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے، ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم کی، بعد میں لے کر آئے ہیں، اس حدیث کو یہاں ترتیب میں پہلے لاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، اس کو پہلے لاتے، لیکن یہاں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لے کر آئے ہیں نماز کے بعد کے ذکر میں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، متفق علیہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے دبر میں کہتے، یعنی نماز کے دبر میں، آخری حصے میں، دبر کا اطلاق شے کے آخری حصے پر ہوتا ہے، گویا کہ سلام سے قبل کہ کہا اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، اور دبر کا اطلاق نماز کے بعد، تو یا تو وہ قبل السلام بالکل اخیر میں تحیات درود سے فارغ ہونے کے بعد جو مسنون اوراد و وظائف ہیں ان کے ساتھ ساتھ، یا مسنون دعائیں ہیں ان کے ساتھ پڑھ لیں، یا یہ ہے کہ صاحب نماز کے سلام پھیرنے کے بعد، تو دبر کا اطلاق شے کے آخری حصے پر بھی ہوتا ہے اور شے کے خارج پر بھی ہوتا ہے، تو جہاں جہاں دبر الصلاۃ ہوگا دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ قبل السلام بالکل لاسٹ میں یا نماز کے بعد۔ اہل علم نے لکھا ہے، بہت ہی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد ثابت ہے اوراد و وظائف کے ضمن میں جو دعائیہ کلمات ہیں ان کو سلام سے قبل پڑھا جائے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ تحیات میں آدمی تحیات پڑھے، درود پڑھے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے جو دعائیں اس کو اچھی لگے، پسندیدہ دعائیں ہیں ان کو پڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کے بارے میں کہا دبر الصلاۃ، تو ظاہر ہے کہ وہ نماز کے آخری حصے میں پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ جب آدمی جب تک نماز میں ہوتا ہے خاشع، متواضع اور مقبل الی اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، تو جو چیز نماز کے اندر پڑھے گا اور دعا کی حیثیت سے پڑھے گا، وہ خارج نماز جب وہ نماز سے پلٹ چکا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں داخل صلاۃ نماز میں ہوتے ہوئے سلام سے قبل دعا مانگنا یہ بہتر ہے، اور خاص کے تحیات اس کا بہترین محل ہے۔ ہاں الا یہ کہ دلیل واضح آ جائے کہ دبر الصلاۃ کا مطلب بعد السلام ہے، اگر یہ وضاحت آ جاتی ہے اگر کسی حدیث کے اندر، تب تو ہر حال میں وہاں پر دبر الصلاۃ کا معنی ہوگا نماز کے بعد،
لیکن اگر دبر الصلاۃ میں بعد السلام کا ذکر نہیں ہے تو اس میں دونوں احتمال ہے، قبل السلام بھی اور بعد السلام بھی، لیکن جو دعا ہو بہتر یہ ہے کہ اس کو آدمی پڑھے قبل السلام، اور جو اذکار وغیرہ ہیں ان کو پڑھے بعد السلام. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. گویا کہ اللہ کا ذکر قیام، قعود اور پہلو کے بل کب کرو؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پوری کر چکو، جب نماز مکمل کر چکو. تو گویا کہ ذکر کا محل نماز کے بعد، اللہ ہے کہ وہ اذکار جو رکوع اور سجدے وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے یا رکوع کے بعد پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد. ورنہ دعا اگر ہے تو دعا کا محل ہے قبل السلام، یہ زیادہ بہتر. اب دیکھ لیجیے صاحب، یہ جو حدیث ہے آپ کی کا متفق علیہ، لیکن مغیرہ بن شعبہ کی یہ روایت جو مسلم کے اندر آئی ہے اس کے اندر وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من الصلاۃ، جب نماز سے فارغ ہو جاتے، سلام کر کے فارغ ہو جاتے تو کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب یہاں پر واضح ہو گیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے، ہر فرض نماز کے دبر میں کہتے تھے. تو دبر کا مطلب یہاں پر نماز کا آخری حصہ نہیں بلکہ نماز کے بعد، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث نے واضح کر دیا. تو یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. اس کا مال کیا ہوا؟ نماز کے بعد، سلام کے بعد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مانا ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، نفی عام ہے، تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے. الا اللہ، مگر معبود برحق اللہ ہے، ایک اکیلا اللہ. تو یہ اثبات خاص ہے، اور نفی عام، اور نفی کے مقابلے میں اثبات خاص. نفی عام، اثبات خاص. کوئی معبود حق نہیں ہے، جتنے سب باطل ہے، تمام معبودان کا انکار ہے سوائے ایک اللہ کی کہ وہ الہ حق. وحدہ، وہ اکیلا ہے. یہ وحدہ کا لفظ الا اللہ، مگر اللہ، وہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے. وہ اکیلا ہے، یہ وحدہ الا اللہ کی تاکید ہے. اور لا شریک لہ، لا الہ کی تاکید ہے کہ کوئی معبود حق ہے ہی نہیں، لہذا کوئی شریک اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا. لہ الملک و لہ الحمد، دونوں جگہ لہو خبر مقدم ہے، الملک مبتدا مؤخر ہے، یعنی اسی کے لیے ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام حمد. کائنات کی زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک یعنی خالق اور مدبر، پیدا کرنے والا، اس کے اوپر حکومت کرنے والا، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا انتظام کرنے والا، سب اللہ سبحانہ و تعالی ہے. لہ الملک، اسی کے لیے ملکیت ہے، اسی کے لیے ملکیت ہے، ملک اسی کا ہے، ملکیت تامہ اسی کی ہے، ملکیت حقیقی اسی کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تر تعریفیں، تمام تر صفت کمال، عظمت و جلال کے کلمات اور صفات کمال جس کو آدمی محبت اور تعظیم کے ساتھ بالارادہ بیان کرتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے. ہم میں، آپ میں، سب میں کچھ نہ کچھ خوبی ہے لیکن کچھ خرابی بھی ہے، لیکن وہ ذات جو تمام خرابیوں سے، تمام عیوب و نقائص سے، جس کی ذات، جس کے صفات اور جس کے افعال پاکیزہ ہے، اور تمام صفت کمال سے جس کی ذات مزین ہے، اور جو ہر طرح کے عیوب اور نقائص، جس کی ذات، جس کے صفات اور جس کے افعال ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، اور جو اپنی ذات اور صفات اور افعال میں ہر صفت کمال سے متصف ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تر کمال، صفت کمال اسی کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بلا استثناء وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفذ ذو الجد منک الجد. پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں رکوع سے اٹھنے کے وقت کے اذکار میں. اے اللہ، جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روکے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور نصیبے والے کو یا مالداری والے کو، جد والے غیرہ، مالدار شخص کو تیری پکڑ سے اس کی مالداری بچا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات انسان کے ایمان اور عمل صالح پر ہوگی. مالداری، اسٹیٹس، وقار، رکھ رکھاؤ، یہ سب انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. یہاں پر حدیثوں میں ایک صحیح حدیث کے اندر ایک جملے کا اور اضافہ ہے، وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ. یہ حدیث طبرانی کے اندر ہے، معجم الکبیر میں یہ لفظ آیا ہے.
لا مانع لما اعطیت ولا راد لما قضیت، تیرے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ جی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے نتائج الافکار میں، اور کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو جید کہا ہے۔ تو اس لیے یہاں نماز کے بعد کے اوراد کے اندر جب یہ کلمات ہم پڑھتے ہیں مغیرہ کے حدیث میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، اللهم لا مانع لما اعطیت اللهم لا مانع لما اعطیت ولا راد لما قضیت۔ تو یہ جو اضافہ ہے الحمدللہ یہ ثابت ہے، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا راد لما قضیت، اور اس کے بعد اللهم لا مانع لما اعطیت ولا راد لما قضیت ولا معطی لما منعت، پھر ہے ولا ينفع ذا الجد منک۔ بہرحال یہ جملہ جو ہے ولا راد لما قضیت الحمدللہ یہ ثابت جملہ ہے۔ ایک مرتبہ ورد کر لیں، تکرار کی ضرورت نہیں ہے، بعض روایت میں تکرار ثلاث مرات ہی آیا ہے، لیکن وہ نسائی وغیرہ کے اندر ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، شاذ ہے، یہ زیادتی، یہ اضافہ جو ہے یہ شاذ ہے۔ تو ایک مرتبہ کلمات ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر اور بھی ہے ذکر کے نام پر۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے، کہتے تھے کہ کان رسول اللہ یحلل بہن دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہاں بھی دیکھیں ہینا یسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو یہ کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ماشاء اللہ، کہ یہ دو توحید کے جملے کے ذریعے اللہ کی ملکیت، اس کے لیے حمد و ستائش کا اعتراف، یہ ذکر ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو مغیرہ بن شعبہ کی روایت آپ نے پڑھی، اور یہ ایک ابن الزبیر سے ہے۔ نماز کے بعد ذکر کی بڑی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول و فعل سے اس پر ابھارا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اجمالی طور پر اس کا بیان ہے، جیسے سورہ قاف میں ہے وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سجدوں کے بعد یعنی نمازوں کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پوری کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، قیام و قعود اور پہلو کے بل جو بھی کیفیت ہو اس پر یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو گویا کہ نمازوں کے بعد ذکر کرنا مستحب ہے، اور بہت سی روایتوں کے اندر متعدد اذکار آئے ہیں، کچھ ہم مزید بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے دیکھیے، اب یہاں پر ایک دعا ذکر کی ہے انہوں نے، اور یہاں پر بھی دبر الصلاۃ کا لفظ ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دبر الصلاۃ سے کیا مراد ہونا چاہیے۔ عن سعد بن ابی وقاص قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يتعوذ بهن دبر الصلاۃ اللهم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ 5 چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا چاہیے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ سعد بن ابی وقاص، سعد بن مالک بن احیب القرشی المکی، 5ویں شخص ہے، اب بعض روایت کے مطابق، تاریخی روایت کے مطابق 7ویں شخص ہے جو مشرف اسلام ہوئے۔ اتنے قدیم الاسلام صحابی ہیں، اور بدری صحابی، جن کا بڑا اونچا مقام ہے، اور 10 مبشرہ بالجنہ میں تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لیے جو 6 نفری کمیٹی تشکیل دی تھی، ان کے یہ ایک موقع رکن تھے، 6 میں سے کوئی ایک یہ بھی تھی، 6 آدمی کی وجہ سے شورا جو تشکیل دی تھی اس کے بھی ممبر تھے جی۔ اور کہتے ہیں کہ بہت بہترین تین انداز تھے، اور فاتح قادسیہ، عراق کے فاتح، عظیم سپہ سالار، کہتے ہیں سن 55 میں مدینے کے اندر مقام عقیق میں جو مسجد نبوی سے 10 میل کے فاصلے پر تھا، اپنے محل میں تھے، وہیں انتقال ہوا، اور کندھے پر وہاں سے اس محل سے مسجد نبوی لائے گئے، اور پھر وہاں سے بقیع غرقد میں مدفون ہوئے، بقیع کے اندر۔ تو عظیم القدر صحابی ہے ماشاء اللہ یہ حضرت
سعد بن ابی وقاص. ان کے والد جو مالک بن وہیب تھے وہ اپنی کنیت ابو وقاص سے مشہور تھے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے اللہ سے پناہ چاہتے تھے. دعائیہ کلمات. اور روایت ہے امام بخاری نے کئی جگہ اس حدیث کا ذکر کیا ہے، تو کتاب الدعوات وغیرہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو ان کلمات کو ایسے سکھلاتے تھے اتنے اہتمام کے ساتھ جیسے معلم بچوں کو تحریر اور کتابت لکھنا رائٹنگ سکھاتا ہے. اب یہ دبر و کل صلاتین جو ہے ہر فرض نماز کے آخری حصے میں، تو آخری حصے سے مراد بہتر ہے کہ یہاں پر تشہد کا آخری حصہ مراد لیا جائے، کیونکہ یہ دعائیہ کلمات ہے جس کا محل بہتر محل یہ ہے کہ نماز کے اندر رہتے ہوئے پڑھ دیا جائے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. تو اگر یہ حدیث جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث لے کر گیا ہے کہ یا رسول اللہ دعا کوئی سکھلا دیجیے جس کو میں نماز میں پڑھوں، تو آپ نے کہا کل آپ کہو اللہم اغفر لی مغفرۃ من عندک جو ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اسی ضمن میں اگر اس حدیث کو وہاں لے آتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. بہرحال تو یہاں بہتر مناسب یہ ہے اور بہتر محل اس کا یہ ہے کہ نماز کے اندر میں قبل السلام پڑھا جائے، الا ہے کہ اگر امام نے سلام پھیر دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ بعد السلام بھی پورا کر سکتے ہیں. کیا کہا، کن چیزوں سے پناہ چاہتے تھے؟ اعوذ بک من البخل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ میں تجھ سے بخالت سے پناہ چاہتا ہوں. کسی کو کوئی فضل نہ دینا، فضل سے روک دینا، اچھی بات سے روک دینا. کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے کسی مسکین کی مدد کرنے کی، لیکن مسکین کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے، یہ واجب کو روک رہے، واجب کو جو ہم پر واجب، یہ شریعت کے اندر ہے. منع الواجب، وہ شخص جو قادر ہے عطا و بخشش پر، کسی کی مدد کرنے پر اپنے مال کے ذریعے، اور وہ عذر بخالت یا بوجہ بخالت کی وجہ سے وہ دیتا نہیں ہے، بری صفت ہے بخالت کی. یہ اگر دلیل ہے تو اس بات کی کہ اس بندے کو مال سے بہت محبت ہے، اس کو ثواب سے محبت نہیں. اس لیے صدقہ کو صدقہ کہتے ہیں کہ صدقہ آدمی کے صادق الایمان ہونے کی دلیل ہے، کہ بندے کو اللہ کی محبت، ثواب اور جنت پیاری ہے، نہ یہ کہ مال پیارا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اور بزدلی سے، کمزوری جو دل کے اندر ہوتی ہے، جو انسان کو حق کہنے سے روکے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی سے روکے. اگر اسلام کو اس کی جان کی ضرورت پڑے تو وہاں جہاد میں شرکت سے رکے اور بھاگے، یا بزدلی کی وجہ سے جان کے جانے کے خوف سے جہاد میں نہ جائے، جو اسلام کی عزت کا باعث ہے اور اہم ذریعہ ہے. تو بزدلی بہت بری چیز ہے. اور تیسری چیز جس سے آپ پناہ چاہتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں انتہائی ردی عمر میں پلٹا دیا جاؤ. ارد الی ارذل العمر، رذیل سے ارذل اسی تفضیل ہے، انتہائی ردی عمر جس میں آدمی ایک دم بوڑھا جھرکٹ ہو جائے، جہاں وہ بالکل پلپلا ہو جائے، گوشت وغیرہ بھی گل گیا ہے، ایک دم ہڈی نظر آ رہی ہے، دماغ بھی معوف ہو گیا ہے، خیر و شر کی تمیز نہیں رہ گئی، پیشاب پیخانہ کرنے کا بھی شعور اور احساس نہیں رہا، کپڑے میں ہی پیشاب پیخانہ کر دیتا ہے، بستر پر ہی. جہاں انسان بچے سے بھی زیادہ کمزور اور جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. تو یہ جو عمر ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو محفوظ رکھے، اعاذنا اللہ وایاکم من ارذل العمر. تو اس سے پناہ چاہتے تھے. اور اسی طریقے سے واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، دنیا کے فتنے سے، یعنی دنیا کی شہوات اور لذات میں پڑنے سے، ایسی چیزوں میں ہم مشغول نہ ہوں جو ہم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں. اور کلمات ہو گئے، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر، اور عذاب قبر. اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن، بزدلی سے، واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، ارذل العمر میں جانے سے، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. بہترین دعا ہے الحمدللہ. یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 5 چیزوں سے بچا لیا جائے، الحمدللہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے وہ بہرہ وار ہوگا. تو یہ دعائیہ کلمات ہے، اور اس کا محل بہتر یہ ہے کہ کہاں ہو، سلام پڑھنے سے، سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ دیا جائے. اگر موقع ہو تو امام پڑھ لے تو مقتدی بھی پڑھ لے گا یا اگر امام سے پہلے اپنی دعاؤں سے فارغ ہو گیا تو پڑھ لے، یا منفرد ہو تو پڑھے. لیکن بہرحال فرض نماز سے اگر پہلے پڑھتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے. اب یہاں دیکھیے یہ جو کلمہ ہے، اگرچہ اس میں بھی دعائیہ کلمہ استغفر اللہ، میں اپنی کوتاہیوں کے لیے، اپنی غلطیوں کے لیے، اپنی کوتاہیوں کے لیے اللہ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر ہے
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پلٹتے تب پڑھتے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہاں پر اذا انصرف من صلاته، جب نماز سے پلٹتے، فارغ ہوتے، دائیں بائیں سلام کر چکے ہوتے تو پڑھتے. تو اب یہاں پر معلوم ہو گیا کہ دبر سے مراد یہاں پر جو ہوگا وہ بہرحال نماز کے بعد ہی ہوگا. وعن ثوبان، اس حدیث کو پہلے آنا چاہیے تھا سلام کے بعد والی حدیث کے اندر اگر ترتیب کا لحاظ کرتے تو. ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے پلٹتے یعنی جب سلام سے فارغ ہو جاتے تو کہتے استغفر اللہ ثلاثا، آپ اللہ کی پناہ چاہتے، اللہ سے مغفرت چاہتے، پناہ نہیں مغفرت اللہ سے طلب کرتے 3 مرتبہ، یعنی کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ تو سراپا سلامتی، تیری ذات، تیرے صفات، تیرے افعال، تیرے اقوال سب کے سب ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک، اور تیری طرف سے سلامتی ہے. ہم یا کوئی بھی، ہم ہماری جان مال اولاد خاندان جو بھی ہے سب محفوظ رہے گا اللہ ہی کی حفاظت سے، اللہ ہی کی طرف سے سلامتی. اے عظمت و بزرگی والے، اے کبریائی و بزرگی والے، اے جلال و اکرام والے، تو عظیم البرکت ہے، تو عظیم البرکت ہے. تو یہ حدیث ہے حضرت ثوبان کی. نماز کے بعد آدمی کو چاہیے کہ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے اور یہ کلمہ پڑھے. اس کے بعد قوم کی طرف متوجہ ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھرتے تو جس پوزیشن میں آپ ہوتے قبلہ رخ، آپ پلٹتے نہیں یا جگہ سے چھوڑتے نہیں، لم یقعد الا مقدار ما یقول، اس پوزیشن میں بیٹھے رہتے جس پوزیشن نماز کی ہوتی، اس کے بعد ہی قوم کی طرف پھرتے. اب چاہے دائیں پہلو سے قوم کی طرف پلٹیں یا بائیں طرف سے پلٹیں، دونوں طرف کی حدیث آئی ہے، لیکن اذا انصرف سے مراد یہاں پر سلام. جب سلام کرتے دائیں بائیں سلام کر لیتے، صرف یعنی اذا سلم، جب نماز سے پلٹتے یعنی جب تسلیم کر لیتے دونوں طرف تو آپ یہ کہتے. تو قوم کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے، مقتدیوں کی طرف امام کو متوجہ ہونے سے پہلے مستحب ہے کہ وہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. بعض روایت تعالیت بھی ہے لیکن یہاں پر وہ لفظ نہیں ہے، بہتر ثابت نہیں ہے اس جگہ. اب چلیے نماز کے اذکار میں سے، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، مغیرہ بن شعبہ کی روایت، اور جو دوسری روایت آپ نے ابن الزبیر کے حوالے سے سنی جو یہاں نہیں موجود ہے، ضمن ذکر کی گئی تھی. اب یہ ایک تیسری تصویر آپ کے سامنے آئی نماز فرض کے بعد. آپ نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سبح اللہ دبر كل صلاة 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو من سبح، من جو شرطیہ ہے اس کا جواب یہاں ہے، غفرت لہ خطایا، جس نے بھی تسبیح اللہ کی ہر نماز کے بعد دبر، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 99 ہوئے، اور 100 کی گنتی پوری کر دی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو زبردست ثواب ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس نے بھی یہ تسبیح کی 99 مرتبہ اور 100ویں مرتبہ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے مثل کیوں نہ ہو. جب دریا میں آپ دیکھتے ہیں طغیانی آتی ہے تو جھاگ آتا ہے، اسی کو کہا گیا ہے زبد کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت بخشش کو مبالغہ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، گویا کہ اس کثرت سے اللہ معاف کرتا ہے. جیسے کہ سمندر کے اندر تموج جب ہوتا ہے جوار بھاٹا جی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جھاگ آتی، تو پانی کو ہلانے سے جو جھاگ پیدا ہوتی ہے اس کے مثل بھی اگر گناہ ہو تو معاف اللہ کر دے گا ان تسبیحات کی برکت سے. اور ظاہر ہے کہ جن گناہوں کی مغفرت ہے وہ صغائر ہے، کبائر تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور اگر بغیر توبہ کے آدمی مر جائے تو شرک کے علاوہ جو بھی کبیرہ ہو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، تحت المشیہ ہے. انشاء غفر لہ انشاء عذب، چاہے تو معاف کر دے، بڑے گناہوں کو بھی
اور دخول اول جنت نصیب کرے، یا چاہے تو سزا دے کر کے نکالے، وہ اللہ کے اوپر ہے معاملہ۔ لیکن بہرحال اعمال صالحہ یا اقوال یا اذکار جو بھی گناہوں کا کفارہ بتائے گئے ہیں وہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغائر گناہ جس پر وعید نہ ہو، لعنت نہ ہو، جہنم کی وعید وغیرہ نہ ہو۔ اور اگر صغائر نہیں ہے تو کبائر میں تخفیف ہوگی، اور کبائر صغائر بھی نہ ہو تو انشاءاللہ حسنات میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ تسبیح کب پڑھنی ہے؟ دوبارہ کل صلاۃ، یہاں بھی لفظ دوبر ہے، لیکن ہر حال میں اس کو محمول کرنا پڑے گا ہم کو، کیا؟ نماز کے بعد پر، کیونکہ مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کے اندر آیا ہے کہ صاحب حدیث ہے کہ معقبات لا یخیب قائلہن، جی لا یخیب قائلہن، کچھ کلمات ہیں جن کو یکے بعد دیگرے کہنے والا نماز کے بعد عقب الصلاۃ اگر کوئی کہتا ہے دوبارہ کل صلاۃ مکتوبہ، اور معقبات کہا گیا ہے بعد میں، جی یعنی تفعل مرۃ بعد اخری فی اعقاب الصلاۃ، نماز کے بعد اگر یہ کہتا ہے تسبیح تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اس کے ہوں تو معاف ہو جائے گی۔ رواہ مسلم۔ وفی روایت اخری، ایک روایت میں ہے کہ تکبیرات 34 مرتبہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرو، تنزیہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، پھر اس کے بعد کہو اللہ تعالیٰ ہر صفت کمال سے متصف الحمدللہ، اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ ترتیب اچھی ہے، تسبیح پھر تحمید پھر تکبیر، یا ایک ساتھ کہیں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ایک ایک کر کے گنا، یا تینوں کو ایک ساتھ گن لیں 33 مرتبہ۔ اوپر کی روایت میں جو ابو ہریرہ والی جو روایت ہے اس کے اندر ہے کہ 100 کی گنتی ہوگی لا الہ وحدہ لا شریک لہ کے جملے سے، اور مسلم میں جو دوسری روایت ہے اس میں ہے کہ 34 مرتبہ تکبیر ہوگی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو ترتیب جو انداز ہے مؤلف کا کہ انہوں نے ابو ہریرہ کی روایت ذکر کی کہ 100 کہے لا الہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد سے، اور پھر کہا رواہ مسلم وفی روایت اخری، یعنی مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ تکبیرات 34 مرتبہ ہے۔ بظاہر یہ لفظ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ دوسری روایت میں بھی جس میں تکبیر 34 مرتبہ کہنے کی ہے یہ ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے، حالانکہ یہ حدیث ابو ہریرہ سے نہیں ہے بلکہ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، یہ اذکار سنن نوافل کے بعد نہیں ہے، فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص ان کلمات کو باری باری سے کہتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ، ظاہر ہے کہ سبحان اللہ پہلے کہے پھر کہا، پھر الحمدللہ، پھر علیہ ترتیب سے واحداً بعد اخری مرتن بعد اخری۔ تو یہ روایت مسلم میں ابو ہریرہ سے نہیں بلکہ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، یہ وضاحت سمجھ لینی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، تو یہ کہ دو شکل ہو گئی۔ اچھا، ایک تیسری شکل اس کی کیا ہے کہ صاحب ہر نماز کے بعد، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دوبارہ کل صلاۃ عشرا تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتکبرون عشرا یا تحمدون عشرا، 33 مرتبہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ۔ تو یہ بھی ایک ترتیب ہے جی۔ اچھا، یہ روایت دوسری روایت آئی ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر، ترمذی کے اندر، اس کی بھی سند صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا خلتان لا یحصیہما رجل مسلم الا دخل الجنہ، کہ دو خصلت ہے اگر مسلمان ان کا لحاظ کرے تو جنت میں داخل ہوگا۔ عمل دونوں ہلکے ہیں لیکن عمل کرنے والے کم ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ آدمی اللہ کی تسبیح کرے ہر فرض نماز کے بعد، یسبح اللہ فی دبر کل صلاۃ عشرا، تحمید کرے عشرا، تکبیر کرے عشرا۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی انگلیوں پر گنتے ہوئے 10 مرتبہ دیکھا جی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری والی روایت جو 10 مرتبہ کرنے کی ہے، اس کی تائید میں آئی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص والی روایت، اس کے اندر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ اپنی انگلیوں پر گنتے تھے، اور اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ یہ فتلک 50 باللسان و1500 فی المیزان، 150 تو ہے زبان سے ادا کرنے کے اعتبار سے، لیکن 1500 ہے، 1000 اوپر 500 یہ ہے میزان کے اندر، یعنی
5 وقت کی نماز ملا کر کے اگر 30 مرتبہ ہوا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ تو 30 مرتبہ 30 into 5 150 اور 150 کو نیکی کم سے کم 10 گنا بڑھائی جاتی ہے تو الحمدللہ 1500. تو یہ انہوں نے یہ کہا ہے سمجھا کہ لا الہ الا اللہ. اچھا تو یہ ہوا 33 مرتبہ 33 مرتبہ اور 33 مرتبہ اور 100ویں گنتی لا الہ وحدہ لا شریک لہ جو ہم لوگ کرتے ہیں. دوسرا طریقہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34. یہ 2 شکل ہوئی. تیسری شکل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ یہ تیسری شکل ہوئی. اور چوتھی شکل یہ ہے جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ بھی نسائی اور احمد میں ہے اور اس کی بھی سند انشاءاللہ حسن درجے کی ہے کہ صاحب زید بن ثابت کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ 33 مرتبہ کریں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کریں. ایک انصاری صحابی نے خواب میں دیکھا کہ صاحب کہنے والا یہ کہہ رہا ہے اس کو کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ایسا کہنے کے لیے 33 مرتبہ کہنے کے لیے. کہا کہا تو ایسا بھی کہہ سکتے ہو کہ 25 مرتبہ کہہ دو اور لا الہ الا اللہ کو 25 مرتبہ کر دو 100 کی گنتی ہو جائے گی. سبحان اللہ 25 مرتبہ الحمدللہ 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ اللہ اکبر 25 مرتبہ. کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد 25 مرتبہ اجعلوها 25 اور اس میں لفظ تحلیل بڑھا دو لا الہ الا اللہ کلمہ تحلیل کہلاتا ہے. تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کو چاروں کو 1 مرتبہ کر لیجیے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس طریقے سے اگر آپ 25 گنتے تھے تو 100 ہو جاتا ہے الحمدللہ. اب یہ تمام روایتیں ثابت ہے کبھی یہ کریں لیکن سب سے بہتر اور افضل طریقہ وہی ہے کہ 33 مرتبہ اور تمام المیاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء. لیکن عبادت اگر کئی طریقے پر آئے منقول ہو یا اذکار کئی طریقے پر منقول ہو تو بہتر یہ ہے کہ سب پر باری باری سے عمل کر لینا چاہیے گاہے بگاہے عمل کر لینا چاہیے. چلیے صاحب اور ایک دعا دیکھ لیجیے یہ بھی دعا ہے. یہاں پر بھی وہی مسئلہ کھڑا ہوگا دبر سے کیا مراد ہے کیا نماز کا آخری حصہ یا نماز کے بعد کا حصہ. افضل یہ ہے کہ چونکہ دعائیہ کلمات ہے اسی نماز کے آخری حصے میں قبل السلام پڑھا جائے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے قوی سند ہے حسن سند ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اسی کا یا معاذ اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اور بعض روایت میں کہ یا معاذ انی احبک میں تم سے محبت کرتا ہوں اسی یہ کلمات تم کو سکھا رہا ہوں. لیکن بہرحال کسی صحابی کو خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسی کے لیے ہے امت کے لیے حکم عام ہے. البتہ جس شخص کو اسپیشلی آپ نے خطاب کیا ہے اور بتایا ہے اس کی اہمیت اور فضیلت پر درد ہے. کہ لا تدعن دبر کل صلاۃ ہر نماز کے آخری حصے میں مت چھوڑو یہ کہنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ میری مدد فرما. اعانت سے اعنی امر کا صیغہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر اور شکر پر اور اپنی بہترین عبادت پر. کیا اچھی بات ہے جس کی اللہ رب العالمین مدد کر دے اپنے ذکر پر اپنی نعمتوں کے شکر پر اور اپنی اچھی بندگی کے اوپر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی کا وہ شخص جامع ہوگا. اور دیکھیے یہاں ذکر کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد شکر آیا ہے. قرآن نے بھی کہا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. جی فاذکرونی اذکرکم واشکرونی پہلے ذکر اس کے بعد شکر. بلکہ اہل علم نے کہا کہ جب تک ذکر نہ ہو شکر ادا نہیں ہو سکتا اس لیے پہلے ذکر کا بیان ہے. اللہم اعنی علی ذکرک اپنے ذکر پر. اب یہ ذکر عام ہے جس میں یہ تصویر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طریقے سے قرآن مجید کی قرأت ہے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. جی اقیم الصلاۃ لذکری قرآن مجید افضل الذکر ہے. تو بہرحال جتنی طرح کے ذکر ہو سکتے ہیں وہ الحمدللہ قولی فعلی سب اس کے اندر آتے ہیں. تو کہا اللہ میری مدد فرما اپنی ذکر پر اور اپنی نعمتوں کی شکر گزاری پر. اور شکر گزاری کا ہوتا ہے نعمت کا اعتراف قلب کے اندر کی اللہ کی طرف سے اور زبان سے تعریف الحمدللہ اور اعضاء کے ذریعے شکر گزاری جس نعمت کا جو تقاضا ہو اس کو اپنے اعضاء کے ذریعے. گویا کہ شکر قلب سے اور زبان سے اور اعضاء سے جبکہ حمد صرف زبان سے ادا ہوتی. لا الہ الا اللہ. تو آپ نے فرمایا لا تدعنا نون تاکید کا ہے ہرگز نہ چھوڑو نماز کے بعد. جی یہ کہنا بہتر ہے کہ یہ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک جو اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس کا محل یہ ہے کہ قبل السلام آپ پڑھیں
تشہد اخیر میں ما قبل الصلاۃ، لا الہ الا اللہ. تو تاکید ہے یہ کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے وصیت کرتا ہوں کہ اس کو ہر فرض نماز میں پڑھو، ہر نماز کے اندر پڑھو، اس کو نہ چھوڑو. یہ بتا یہ رہا ہے کہ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت دعا کی بھی ہوئی اور حضرت معاذ بن جبل کی منقبت بھی معلوم ہوئی. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی وصیت اور کسی صحابی کو کرتے ہیں تو وہ پوری امت کے لیے وصیت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی شریعت عام ہے، اس شخص کے لیے خاص نہیں ہے. البتہ ہاں کہ آپ نے یہ علم بطور خاص ان کو دیا، پھر معاذ کو بھی لا الہ کی فضیلت بتائی تھی. یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ صادق، پڑھایا نا. ما حق اللہ علی العباد اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، توحید میں بیان آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں دوسروں کو خبر نہ کر دوں؟ تو آپ نے کہا نہیں، لا تبشرہم فیتکلوا. بہرحال حضرت معاذ نے موت کے وقت میں گناہ سے بچنے کے لیے، کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے بیان کر دیا. یا یہ سمجھ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ لوگ کہیں حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے عمل کے میدان میں کوتاہی نہ کریں، لیکن اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کلمے کا اقرار صرف زبان سے مطلوب نہیں ہے جب تک کہ عمل سے اس کی تائید نہ ہو. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اب کہنے میں کوئی حرج کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کا مطلب یہی تھا کہ لوگ اس پر تکیہ نہ کر لیں، لیکن اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کلمہ توحید کہنے کا مطلب کیا صرف زبان سے کہنا ہے یا عملی جامہ بھی پہنانا ہے، توحید کے تقاضوں کو عملی طور پر بھی ادا کرنا ہے. تو اس لیے انہوں نے بتا دیا. اب آئیے بھائی، فرض نماز کے پیچھے ایک اور وظیفہ لے کر کے آئے ہیں. اب یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ کیسے یہ نماز کے بعد ہوگا. ان ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے آخری حصے میں اگر کسی نے آیۃ الکرسی پڑھی ہے ہر فرض نماز کے پیچھے، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، تو اس شخص کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کی کوئی چیز نہیں روک سکتی. نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث کے اوپر کوئی ریمارک حافظ ابن حجر نے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے یہاں یہ حدیث قابل استدلال ہے. اور سمجھنا چاہیے کہ رواہ النسائی نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، کتب ستہ میں کسی اور نے روایت نہیں کیا ہے. کتب ستہ میں بخاری مسلم اور چاروں سنن، اس میں صرف نسائی نے کی، اور نسائی نے بھی السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے. انہوں نے وہ جو مشتمل نسائی ہے جس کو الصغریٰ کہتے ہیں، سنن الصغریٰ، جو مشتمل نسائی کے نام سے جو سنن نسائی مشہور ہے، اس میں یہ نہیں ہے، سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے. اور ابن حبان نے اس کو نقل کیا ہے. گویا کہ کتب ستہ میں سے صرف نسائی نے اس کو بیان کیا اور بھی کبریٰ میں. ابھی اس کے اندر ایک راوی ہے، وہ متکلم فی ہے، محمد بن حمیر. محمد بن حمیر کو کچھ لوگوں نے کہا کہ راوی ٹھیک ہے، کہا کہ لا باس بہ، کسی نے کہا کہ ثقہ ہے. ابو حاتم نے کہا حدیث لکھنے کے لائق ہے کہ اگر کوئی دلیل نہ ملے یا اگر اس کی تائید مل جائے کسی اور روایت سے مطابق اور شواہد مل جائے تو عمل کے باب میں آ جائے گا. یکتب حدیث ولا یحتج بہ، یہ ایک اصطلاح ہے کہ حدیث لکھی جانے کے قابل ہے لیکن استدلال کے قابل نہیں ہے. کا مطلب یہ کہ اگر اس کی کوئی مطابقت اور شاہد آ جاتی ہے تو پھر یہ چلے گی. اور یعقوب بن سفیان نے کہا کہ قوی نہیں ہے. بہرحال اس کی کئی طرق آئی ہے، شواہد کا ذکر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں، اور منذری نے، ابن عبد الحادی نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، ابن القیم نے، ابن کثیر نے، امام البانی نے، ان سب لوگوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے. لیکن وہیں امام ابن تیمیہ ہے، عبد الرحمن المعلمی ہے، اور دوسرے کچھ علماء نے ضعیف کہا ہے، کیونکہ محمد بن حمیر نے تفرد کیا ہے اور جو شواہد آئے ہیں وہ ضعیف ہے. بہرحال فضیلت کا باب ہے، انشاءاللہ حسن درجے کی روایت ہے تو چلے گی. بہرحال نماز کے بعد، اچھا نماز کے بعد کیوں کہا؟ یہاں دور کا لفظ ہے. نماز کے بعد اس لیے کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، آیت الکرسی قرآن ہے، اور قرآن کا محل نماز کے اندر کہاں ہے؟ قیام میں، نہ کہ رکوع میں، نہ کہ سجدے میں، نہ کہ تحیات میں، الا ایک دعائیہ کلمات. لیکن یہ دعائیہ کلمات بھی نہیں ہے، آیت الکرسی. چلیے صاحب، تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ جو حدیث ہے یہ محمول کی جائے گی آیت الکرسی پڑھنے والی حدیث سلام کے بعد پر. اچھا صاحب، کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بات اور ہے کہ روایت کے اندر اور آیا ہے کہ اخلاص کا بھی ذکر آیا ہے. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہاں پر آپ نے فرمایا، طبرانی نے کبیر میں ذکر کیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے. حالانکہ یہ اضافہ یہاں صحیح نہیں ہے. دوسری روایت ہے جیسے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے فرمایا ہے کہ حکم دیا عقبہ بن عامر سے کہ معوذات کو دوبارہ کل صلاتین پڑھو، معوذات کو دوبارہ، سنن کی روایت ہے ابو داؤد ترمذی نسائی میں، اور معوذات سے مراد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ حالانکہ تقریباً یہ ہے سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ ناس میں تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، بہت سے شرور سے فتن سے پناہ چاہی ہے اللہ کی بندے نے، لیکن سورہ اخلاص میں تو پناہ نہیں ہے، صرف یہ اللہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ شرک سے پناہ چاہا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہے، یا کہہ لیجیے کہ تقریباً بہرحال معوذات جمع کا لفظ ہے، اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ معوذات کے اندر سورہ اخلاص بھی داخل ہے، اور ابن حبان کی روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے کہا تھا کہ عقبہ نماز کے بعد قل هو اللہ پڑھو، قل اعوذ بالفلق پڑھو، قل اعوذ بالناس پڑھو، تو نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ مغرب اور فجر کے بعد وہ تین مرتبہ، کیونکہ وہ عبداللہ بن خبیب کی روایت آتی ہے نا کہ صبح اور شام جس نے اخلاص، سورہ اخلاص اور فلق اور ناس کو تین مرتبہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے، تو اگر دونوں روایتوں کو اکٹھا کر دیں تو مغرب اور فجر کے لیے تین مرتبہ ہو جائے گا۔ اب بقیہ نمازوں میں ایک ایک مرتبہ۔ اب بعض اہل علم کہتے ہیں کہ تمام نمازوں میں ایک ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین کو پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق قل بالناس، معوذتین، یہ بھی مجازن کہا گیا، پناہ دینے والی صورتیں، پناہ تو اللہ دیتا ہے لیکن ان آیتوں کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اس لیے مجازن کہا گیا ہے یہ معوذتین۔ لا الہ الا اللہ، تو کہتے ہیں کہ صاحب ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اس کے بعد مغرب سے لے کر کے عشاء کے درمیان میں، یا فجر کی فرض نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب تک کے درمیان میں جس وقت بھی چاہے تین مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ لے۔ لیکن چلیے، اگر مغرب کے ساتھ اور فجر کے ساتھ اذکار کے ساتھ ہی پڑھ لیتا ہے، ایک مرتبہ تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بجائے تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تو الحمدللہ حدیث پر عمل ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نماز میں واجب ہے، ہر کام میں واجب ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایک محتم بالشان عبادت ہے، قولی اور فعلی عبادت، اس کے اندر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، خاص کے افعال جو آپ نے کیے ہیں، جہاں ہاتھ باندھا ہے، کیسے رفع الیدین کیا ہے، رکوع کیسے کرتے تھے، پیٹھ کمر سر کیسے برابر ہوتا تھا، سجدے میں ہڑا آدھا ایک دوسرے سے متمیز کیسے ہوتے تھے، کب افتراش کرتے تھے، کب تورک کرتے تھے۔ مالک بن حویرث کا ایک ٹکڑا لے کر کے آئے ہیں جس کو صرف امام بخاری نے نقل کیا ہے، حالانکہ حدیث تو کتب سبع میں ہے مالک بن حویرث کی حدیث، لیکن یہ لفظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ جو امر کا صیغہ ہے یہ اصل میں وجوب پر دلیل ہے، الا یہ کہ کسی عمل کے لیے دلیل ہو کہ وہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، ورنہ یہ وجوب پر رہے گا۔ رویت اور مشاہدہ کا تعلق تو افعال سے ہے، لیکن اگر رویت کا معنی علم لیں گے کہ جو کچھ تم مجھ کو دیکھتے ہو، یا جو کچھ تم نے میرے نماز کے تعلق سے جانا ہے کہ میں کہاں اور کہاں کیا پڑھتا ہوں، جیسا کہ میں نے تم کو بتایا ہے، تو ان تمام اقوال میں بھی ہم کو فالو کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز جو افعال اور اذکار کے مجموعے کا نام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، کہاں سری قرأت ہے، کہاں جہری قرأت ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے، وہ سب کا لحاظ کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کچھ اضافہ اور کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخری غالباً یہ حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری میں روایت ہے کہ مریض آدمی کیسے نماز پڑھے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا، عمران بن حسین کہتے ہیں صلی قائماً، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، قیاماً، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں پراپرلی، اس کے بعد جو سجدے کا طریقہ ہے 7 اعضاء پر سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، بیمار ہو کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، یا پیٹھ کی درد کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے وہ، اور اگر کھڑا ہوگا تو خشوع خضوع باطل ہو جائے گا، اطمینان کی کیفیت نہیں رہے گی، بے چین سا رہے گا، خشوع خضوع اس کا ختم ہو جائے گا، تب اس شخص کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ جب بیٹھ کے نماز پڑھے، اب بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے، افتراش کی ہے کہ تورک کی ہے، یا 4 زانو ہو جائے، ایسے پالتی مار دے، دونوں سرین کو زمین پہ رکھ دے، اور اس طریقے سے پاؤں کو موڑ کر کے، دایاں پیر کو اس طریقے سے موڑ کر کے یہاں بائیں پیر میں، یا بائیں پیر کو دائیں پیر میں، اس طرح سے پھنسا دیا، یہ 4 زانو ہو کر کے بیٹھنا، تو جیسے چاہے بیٹھے، لیکن یہ کیفیت جو ہے 4 زانو والی تربو والی کیفیت جو ہے یہ بہتر ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متربعاً پڑھتے تھے، تاکہ یہ جو جلوس ہمارا ہو کہ جو قیام کے قائم مقام ہے مریض شخص کے لیے یا معذور شخص کے لیے، یہ نماز کا جو
پراپر قیام یہ جلوس ہے، جیسے دو سجدے کے درمیان یا تشہد اول میں یا تشہد ثانی میں جو بیٹھنے کی کیفیت ہے اس سے ڈیفر ہو جائے، اور اس میں آرام بھی ملتا ہے. تو جو قیام کے قائم مقام جلوس ہے اس میں بہتر ہے کہ تورک کرے، تنبو کرے، دونوں سرین پر بیٹھے اور دونوں پنڈلی کو ڈال میں ملا کر کے بیٹھے آرام سے. لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے کہ صاحب اب اچھا بیٹھ کر اگر نماز پڑھا ہے اس نے تو رکوع کرے بیٹھ کر کے ہی، جی رکوع کرے بیٹھ کر کے گردن جھکے، اور اگر زمین پر سجدہ کر سکتا ہے 7 اعضاء کے اوپر تو سجدہ کرے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، پیشانی اور ناک نہیں ٹکا سکتا ہے، تو پھر وہ بیٹھے بیٹھے کر لے، رکوع ذرا جھک کے کرے، سجدے میں تھوڑا سا اور زیادہ جھکے، یہی کیفیت ہے، اور ہاتھ دونوں اس کا زانو پر رہے. جی یہ کیفیت ہے. تو کہا کہ صلی قائماً، کھڑے ہو کے نماز پڑھو. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، بیٹھ جاؤ. اور بیٹھنے کی کیفیت میں بتا دیا کہ کیسے بیٹھنا ہے، رکوع کرنا ہے جھک کے، سجدہ زمین پر کرے تو بڑھیا ہے اگر زمین پر کر سکتے ہیں تو، نہیں اگر زمین پر بھی سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھ کر ہی کریں، ہوا ہی میں سجدہ کریں، گردن دراصل رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکی ہونی چاہیے. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر آدمی بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہو، فَعَلَىٰ جَنْبٍ، تو تیسرا معاملہ یہ کہ پہلو کے بل لوٹے، کروٹ دائیں یا بائیں، دونوں طریقہ میں سے جو بہتر ہو، جس پر اس کو سہولت ہو. دونوں ہی برابر ہے، دائیں کروٹ لٹا دو اس طرف سے، جیسے دیکھیے یہ قبلہ ہے، جدھر ہمارا رخ ہے قبلے کی طرف ہے، یہ دایاں کروٹ ہے ہمارا. اگر ہم کو عافیت ہے تو ادھر کر لیں، نہیں ادھر تکلیف ہے تو بائیں کر لیں. اگر دونوں پہلو برابر ہیں ہمارے تو داہنے کو ترجیح دیجیے. ایک دم ایسے لیٹ جائیے، پاؤں رہے بائیں طرف، جی جانب دکن کے سر رہے دائیں طرف. اور رکوع سجدہ کیسے کریں گے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت باندھی ہوئی ہے سر کے اوپر، اور اس کے بعد رکوع میں ذرا سا گردن جھکائیں گے. گردن کو سینے کی طرف جھکانا، جی کروٹ لیٹے ہوئے ہیں، سینے کی طرف جھکا رہے ہیں ذرا، اور تھوڑا سا اور زیادہ جھکا رہے ہیں، تو یہ سجدے کی کیفیت ہوگی. جی اگر یہ کیفیت بھی کروٹ کی نہیں ہے، بہت کمزور ہے آدمی، کروٹ نہیں ہو سکتا، تو صاحب چت لٹا دو، پاؤں قبلہ کی طرف ہو، سر الٹی سمت میں ہو، قبلے کے اپوزٹ میں ہو، اور تھوڑا سا تکیہ نیچے رکھ دیجیے تاکہ ذرا سا سر اٹھ جائے، تاکہ قبلے کی طرف استقبال ہو جائے. اور اس کے بعد وہی گردن تھوڑی سی زیادہ جھکے، رکوع میں کم جھکے، سجدے میں زیادہ جھکے. بعض علم نے کہا کہ اگر گردن جھکا نہیں سکتا تو، حالانکہ حدیث میں نہیں ہے لیکن حالانکہ کہ یہاں یہ ہے کہ رکوع اگر کرنا ہو اور گردن اٹھا نہیں سکتا یا جھکا نہیں سکتا، ہل نہیں سک رہا ہے، صرف دماغ باقی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کسی نے پاک کر دیا نماز پڑھو، اس کا بات سب سمجھ رہا ہے تو اس نے پڑھ لیا نماز. اس کے بعد اگر ایسے کرنے کی کیفیت نہیں ہے تو کہا کہ رکوع اگر کرے تو آنکھ بند کر لے. اس کے بعد جب رکوع سے اٹھنے کی کیفیت کو ہو تو آنکھ کھول لے، سمجھا جائے گا کہ بندہ رکوع سے اٹھ گیا. پھر آنکھ بند کر لے، 2 مرتبہ ایسا سجدہ کر لے. لیکن اس کی حدیث کوئی حدیث نہیں. اور کچھ لوگوں نے تو اس کے آگے بھی کہا کہ اگر یہ کیفیت بھی نہیں ہے تو جس طرف بھی ہے صرف آنکھ سے اشارے سے نماز پڑھے، وہ سب ایسے ہی ہے، بلا علم کی بات ہے. تو اگر آدمی قیام نماز پڑھ سکتا ہے کھڑا ہو کے تو پڑھے، بلا عذر کے اگر بیٹھے گا نماز باطل ہو جائے گی فرض نماز کے اندر. اگر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی صلاحیت ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، اور اگر بیٹھ نہیں سکتا تو کروٹ لیٹے. اگر کروٹ نہیں لے سکتا ہے تو چت لیٹے، سر پورب جائے پاؤں پچھم جائے. ہندوستان والوں کے لیے جن کا قبلہ پچھم ہے، آپ سمجھ سکتے. چلیے صاحب الحمدللہ. دیکھیے ایک حدیث اور کہ ذرا سا سر اونچا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا ہے زمین کے اوپر تو اس کو صرف جھکنا ہے، رکوع کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ یہ شکل ہی اختیار کرے. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ صاحب مریض کے سامنے رکھ دیا، 2 تکیہ لگا دیا تاکہ وہ اس طریقے سے قیام کر رہا ہے، بدھا ہوا ہے ہاتھ، بیٹھ کے ہے، رکوع کر رہا ہے، اور سجدے میں ذرا سا وہ تکیہ کے اوپر کر رہا ہے. تو تکیہ نہیں ڈالنا ہے، کوئی اونچی چیز کے اوپر اس کو سجدہ نہیں کرنا. اگر سجدہ کرے گا تو زمین پر کرے گا، اگر مستطیع ہے تو، طاقت ہے اس کو تو، اور نہیں تو پھر تکیہ ہٹاؤ، رکوع جھک کے ذرا سا سر کو جھکائے، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک. یہ حدیث ہے، اس پر حکم لگا ہے کہ وہ موقوف ہے. حضرت جابر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض سے کہا، لیکن صحیح ہے کہ حدیث موقوف ہے، جابر کا قول ہے کہ ایک مریض تکیے کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا، یعنی سجدہ کر رہا تھا، تو حضرت جابر نے وہ تکیہ اٹھا کر پھینک دیا، کہا زمین کے اوپر نماز پڑھو اگر طاقت رکھتے ہو تو، وَإِلَّا فَأَوْمِ ایمان، ورنہ اشارہ کرو. اگر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو اشارے سے سجدہ کرو، جیسے رکوع اشارے سے کرتے ہو، یعنی گردن جھکاتے ہو، اسی طریقے سے زیادہ کچھ سجدے میں جھکا. اور فرمایا وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، تمہارا سجدہ رکوع کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھکنا ہو چاہیے، جھکا ہونا چاہیے. یعنی رکوع میں تم زیادہ جھکو، سجدے میں رکوع کے مقابلے میں سجدہ زیادہ جھک کے ہو، یعنی سر اور گردن زیادہ نیچی کرو،
بیہقی نے روایت کیا ہے، سند قوی ہے، لیکن ابو حاتم نے اس حدیث کو موقوف کہا ہے جابر سے۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اور اسی کے اوپر الحمدللہ ہمارا صفت صلاۃ النبی جو کئی دروس سے آ رہا تھا، کئی مجالس سے الحمدللہ پڑھتے کہ ہم اس سے فارغ ہوئے۔ اگلا درس انشاءاللہ سجود السہو کا ہوگا، وباللہ التوفیق۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر استغفار پڑھے یا استغفار سے ہی سٹارٹ کرے؟ بہتر ہے کہ استغفر اللہ سے پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف، یعنی جب نماز سے سلام پھیرتے تو قال استغفر اللہ، پھر آپ کہتے اللہم انت السلام و منک السلام۔ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کنا نعلم انقضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر، تکبیر کہنا، ذکر کرنا نماز کے بعد بآواز بلند ثابت کرنے کے لیے وہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام ذکر کرتے تھے، اور ذکر میں تکبیر بھی، جیسے کہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ آواز بلند سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو صرف اللہ اکبر کہنے کے مقابلے میں استغفر اللہ سے نماز شروع کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو تکبیر سے مراد ذکر ہے، اور یا وہ ذکر جس میں تکبیر بھی ہو، جیسے تسبیحات کے اندر ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، وہ ذکر ہے، یا پھر تکبیر سے مراد ذکر، نہ یہ کہ سلام کے بعد اللہ اکبر کی مرتبہ بلند آواز سے کریں، جیسا کہ ہمارے اہل حدیثوں کے یہاں طریقہ بہت سی جگہوں پر اب بھی رائج ہے، پہلے تو عام طریقے سے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ بالکل صاف ہے اور واضح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پلٹتے تو استغفر ثلاثا، اور وہی اس حیثیت سے بھی مناسب ہے کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے ہیں تو نماز میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اب بالکل ہوئی ہوگی، ہم انسان ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا، جو آپ اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ رب تعالیٰ کی عبادت کا کما حق ہو، جیسا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا، عام طریقے سے وساوس، خواتر، بھولی بسری باتیں دماغ میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو اس طریقے سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہے اس کے لیے استغفار بالکل مناسب ہے کہ نمازوں کے بعد آدمی استغفر اللہ پہلے پڑھے، تاکہ جو کوئی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ بنا دے، اس کے بعد وہ دعا پڑھے۔ پھر اوراد و وظائف کے اندر اللہ اکبر بھی آتا ہے ہمارے۔ احادیث کی اصطلاح میں لفظ شواہد کا معنی کیا ہے؟ شواہد کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی اور مفہوم کو واضح کرنے والی دوسری روایت آئی ہو کسی دوسرے صحابی سے، جس مطلب کی حدیث ہے، جو معنی مفہوم اس حدیث کا ہے، سمجھا نا، اسی معنی اور مفہوم کی دوسری روایت آئی ہو، صحیح یا ضعیف کچھ بھی، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس مضمون کی کچھ اور بھی روایتیں ہیں جو دوسرے صحابہ سے، اور ایک متابعات ہوتی ہیں کہ صاحب شیخ بدل گیا ہے باقی تمام روات الگ ہے، یا چلیے دو شیخ برابر ہیں اور اوپر کے دو شیخ میں الگ ہو گیا ہے، باقی اور روات وہی ہیں۔ تو یہ طرق جو ایک ہی حدیث کے جو کئی طرق ہوتے ہیں نا، وہ متابعات ہوتے ہیں۔ کہیں پر مطابعت کلی ہوتی ہے، شیخ کے بدلے میں دوسرا شیخ آیا، باقی پوری سند وہی ہے، اور کہیں پر یہ ہے کہ نہیں صاحب دو تین شیخ کے بعد ہی اختلاف پڑ گیا ہے، دو تین شیخ میں موافقت ہے، دو تین شیخ میں مخالفت ہے راوی کی، تو اس کو مطابعت قاصرہ کہتے ہیں۔ جسے پوری مطابعت ہے، شیخ کے علاوہ دوسرا شیخ ہے، باقی پوری سند وہی ہے، تو اس کو مطابعت تامہ کہتے ہیں۔ تو مطابعات کے اندر آپ سمجھ لیجیے طرق، لیکن شواہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری حدیثیں اس معنی کی گواہی دیتی ہیں، تائید کرتی ہیں۔ چلیے اچھا سوال ہے، تاکہ یہ اصطلاحات جو استعمال میں آتی ہیں دروس کے اندر وہ آپ نے سمجھ لیا الحمدللہ۔ نماز میں کوئی رکن چھوٹ جائے تو اس کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، اگر رکن کوئی چھوٹ گیا ہے، اس کے بعد ابھی دوسری رکعت میں اٹھنے سے پہلے یاد آ گیا تو پلٹ کر کے اس کو کر لیجئے، بعد میں سجدہ سہو کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ محل فوت ہو گیا، اب مثلا سجدہ آپ کرنا ہے، دو سجدہ ہے، دونوں سجدہ رکن ہے، یا رکوع ہے، اب رکوع کا محل فوت ہو گیا، آپ سجدہ کر چکے، اب سجدہ کرنے کے بعد آپ اٹھے دوسری رکعت میں تو آپ کو یاد آیا کہ ہم نے پہلی رکعت میں رکوع نہیں کیا، جب پہلی رکعت کا ایک سجدہ نہیں کیا تو دوسری رکعت جو ہوگی وہ آپ کی پہلی رکعت ہو جائے گی، اور اس کے حساب سے آپ کو نماز مکمل کرنی پڑے گی، اور سجدہ سہو آپ کو بعد میں بعد السلام کرنا پڑے گا، جیسا کہ کل ہم حدیث پڑھیں گے۔ اور اگر پوری نماز آپ پڑھ چکے ہیں تو ایک نماز جس میں آپ نے رکن چھوڑا ہے اس ایک رکعت کو ناقص سمجھ کے مکمل کیجیے، اور اگر کافی وقفہ ہو گیا ہے تب یاد آیا تو پھر پوری نماز پلٹائیے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، بیٹھنا کرسی پر بھی ہے، بیٹھنا زمین پر بھی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بیٹھنا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ یا قیام کر سکتے ہیں، رکوع نہیں کر سکتے، قیام کر سکتے ہیں لیکن رکوع میں جا نہیں سکتے، جھک نہیں سکتے، تو چلو بھائی ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیام کر لے، اور بیٹھنے کی صلاحیت اگر نہیں ہے، کمر جھک نہیں رہی ہے
تو تھوڑا سا اسٹیٹ میں ذرا سا جھک کے کرسی پر بیٹھ گئے تو کبھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے بہت ہی ایکسٹریم حد تک نہیں آنا چاہیے کہ نہیں کرسی نبی صاحب کے زمانے میں بھی موجود تھی اور اس کا ذکر، کرسی کا استعمال عام طریقے پر تھا نہیں اس زمانے میں، تو اس لیے بیٹھنے کا وہی مطلب تھا۔ آج کل ایک سے ایک طرح کی تکلیفیں لوگوں کی ہو گئی ہے، بیک بون کے اندر کئی طرح کی الجھنیں ہوتی ہے، گردن کی ہڈیوں میں تکلیف ہوتی ہے اور گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، پنجے میں تکلیف ہوتی ہے، بہت طرح کے اعذار اور بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اگر وہ شخص سمجھتا ہے کہ صاحب وہ قیام تو کر سکتا ہے لیکن وہ جھک نہیں سکتا، رکوع کے لیے پراپر جھک نہیں سکتا، یا زمین پر برابر بیٹھ نہیں پاتا ہے کہ وہ رکوع سجدہ کر پاوے، تو اگر وہ کرسی استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ میت کے گھر میں سورہ یاسین، سورہ ملک پڑھنا کیسا ہے؟ بدعت ہے، میت کے گھر میں سورہ یاسین پڑھنے کی کوئی ثبوت نہیں، جو حدیث آئی ہے وہ سخت ضعیف ہے۔ یا موت کے وقت میں، یا میت کے گھر میں کچھ قرآن پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے، لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ سب بدعات ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔